کہ علی کی مدح میں نہ ہو تو شاعری کیا ہے، علی کی مدح میں نہ ہو تو شاعری کیا ہے، ہوا نہ دل ہی جو روشن تو روشنی کیا ہے، علی کی مدح میں نہ ہو تو شاعری کیا ہے، ہوا نہ دل ہی جو روشن تو روشنی کیا ہے، ہماری بات سنو غور سے مسلمانوں، ہماری بات سنو غور سے مسلمانوں، بغیر حب علی ہے تو زندگی کیا ہے، ہماری بات سنو غور سے مسلمانوں، بغیر حب علی ہے تو زندگی کیا ہے، کہ قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، عزائے شے میں جو آنسو بہا نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، عزائے شے میں جو آنسو بہا نہیں سکتا، خمیر جن کا ہے ناپاک خون سے بشاش، خمیر جن کا ہے ناپاک خون سے بشاش، عزا کے فرش پہ ہرگز وہ آ نہیں سکتا، خمیر جن کا ہے ناپاک خون سے بشاش، عزا کے فرش پہ ہرگز وہ آ نہیں سکتا۔ ایک سلوات بنا بزرگ ایک اور بلند ترین نعرہ بالکل تازہ پتہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ جری کے حملے سے، نیزے سے کب بچا ہے کوئی، مولانا جری کے نیزے سے، جری کے حملے سے، نیزے سے کب بچا ہے کوئی، ذرا یہ سوچو تو ایسا کبھی ہوا کیا ہے، جری کے حملے سے، نیزے سے کب بچا ہے کوئی، ذرا یہ سوچو تو ایسا کبھی ہوا کیا، خاص طور سے ذرا یہ سوچو تو ایسا کبھی ہوا کیا ہے، ضیائے حضرت عباس چاہتا ہے اگر، ضیائے حضرت عباس چاہتا ہے اگر، جری کے حملے سے، نیزے سے کب بچا ہے کوئی، ذرا یہ سوچو تو ایسا کبھی ہوا کیا ہے، ضیائے حضرت عباس چاہتا ہے اگر، علم کو چوم لے بشاش سوچتا ہے، ضیائے حضرت عباس چاہتا ہے اگر، ضیائے حضرت عباس چاہتا ہے اگر، علم کو چوم لے بشاش سوچتا کیا ہے، ضیائے حضرت عباس چاہتا ہے اگر، علم کو چوم لے بشاش سوچتا کیا ہے، محمد کہ اللہ سے دعا ہے یہی خاکسار کی، اللہ سے دعا ہے یہی خاکسار کی، اللہ سے دعا ہے یہی خاکسار کی، الفاظ کو عطا ہو چمک ذوالفقار، اللہ سے دعا ہے یہی خاکسار کی، الفاظ کو عطا ہو چمک ذوالفقار کی، کہ عشق علی سے اپنے مقدر سنواریے، عشق علی سے اپنے مقدر سنواریے، آمد ہے آج مرضی پروردگار، عشق علی سے اپنے مقدر سنواریے، آمد ہے آج مرضی پروردگار کی، عشق علی سے اپنے مقدر سنواریے، آمد ہے آج مرضی پروردگار کی۔ آئیے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جب
مدینے سے تو تھی گودی بھری اب نہ گودی میں نہ صغر اے سکینہ گھر چلو مانگ بھی اجڑی ہے میری گود بھی خالی ہوئی مانگ بھی اجڑی ہے میری گود بھی خالی ہوئی اب نہ قاسم ہے نہ اکبر اے سکینہ گھر چلو پردہ بالوں سے کیا تھا شام کے بازار میں پردہ بالوں سے کیا تھا شام کے بازار میں مل گئی ہے ہم کو چادر اے سکینہ گھر چلو وہ اندھیری قبر قید خانہ شام کا نیند آئے تم کو کیوں کر اے سکینہ گھر چلو تم کہا کرتی تھی اماں کب وطن جائیں گے ہم اب وطن جاتی ہوں چھٹ کر اے سکینہ گھر چلو یہ بتا دو میری جان پوچھے اگر رات میں یہ بتا دو میری جان پوچھے اگر رات بتائیں کیا کہ اس کو اے سکینہ گھر چلو بین سے بانو کے ضامن قید خانہ
ہل گیا، بین سے بانوں کے ضامن قید خانہ ہل گیا، جب کہا رو کر کے مادر نے سکینہ گھر چلو۔ بھیا نکال لیا۔ نعرے نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر نوابین تمام مرحومین کے لیے جن کے نام لیے گئے ہیں، خصوصاً اس پروگرام کے بانی جناب خادم صاحب اور سہیل استقار واسطی صاحب جو اس پروگرام کے خطیب تھے، اس امام باڑے کے بانی آصف الدولہ، تمام نوابین اودھ جنہیں نے امام حسین علیہ السلام کے نام پر امام بارگاہ تعمیر کرائیں، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، میرے والد مرحوم شاکر حسین ابن اشتیاق حسین کے لیے عشرت جہاں بنت نواب حسین، بلقیس فاطمہ اور تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، مرحومین مومنین مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اور اس کار خیر کا اصال کر دیں۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من لم يلد ولم يولد ولم يولد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین، وغاصب حقوق ومنکر فضائل ومصائبهم۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد کلنا محمد۔ درود بھیجے پر محمد۔ ایک اور درود بھیجے عظمت محمد۔ عزیزان محترم محبان البیت، اب کئی مناسبت ہیں۔ آج
چونکہ خالی شہادت کا روز نہیں، چونکہ یہ ہر ہفتے پروگرام ہوتا ہے، ہر جمعہ ہوتا ہے، جس میں کل روز خیبر، فاتح خیبر کا گزرا 24 رجب، اور آج 25 رجب یوم شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور کل جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات، پرسوں 27 رجب کہ جو روز معراج سے منسوب ہے، اور پھر 28 صفر کہ جو امام حسین علیہ السلام کی سفر کا آغاز کے دن سے کہ مدینے سے آپ نے سفر کیا، یعنی یہ مسلسل تاریخیں جو ہیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تمام تاریخوں میں یہ دو تاریخیں، جو ایک گزری اور ایک جو آئے گی، یہ وہ دو تاریخیں ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور ان کی بلندیوں کو لوگوں کے سامنے پہچناتی۔ پہلی وہ تاریخ جو 24 گزری، جس کو فاتح خیبر کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن خیبر کو فتح کیا گیا۔ عزیزان محترم، فاتح خیبر کے سلسلے میں بہت مشہور، اور تمام مورخین نے اس کو لکھا ہے کہ علی کے ہاتھوں پہ خیبر فتح ہوا۔ اب عزیزان محترم، اور سب میں بڑی جنگ یہودیوں سے، اس لیے کہ خیبر کے در کے پیچھے جو تھا اس کی طاقت سے لوگ بہت واقف تھے، اور عجب عالم اسلام میں کچھ لوگ ایسے گزرے تھے کہ جو مسلمانوں کے اندر بزدلی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اکثر جنگوں میں، ایک جگہ نہیں، اکثر جنگوں میں ملا ہے کہ پہلوان اپنے قصیدے بعد میں پڑھتا تھا، رجس خوانی بعد میں کرتا تھا، لیکن کچھ منافقین دین اسلام میں تھے جو مسلمانوں کو پہلے ہی سے ڈرانا شروع کر دیتے تھے، ارے یہ تو بڑا طاقتور ہے، یہ تو بڑا ہی پہلوان ہے، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، یعنی وہ پہلے ہی مسلمانوں کو ڈرانا شروع کر دیتے تھے۔ اب عزیزان محترم، خیبر کے اندر بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ کیا کہ ایک تو جانے پہ راضی نہیں، اور اگر جو چلا گیا تو اس کا جو ہے معاملہ ہی الگ تھا۔ بعض جگہ ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ہمت دکھا کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں۔ عزیزان محترم، شوق تھا کہ رہنمائی کریں، لیکن عزیزان محترم یہ بھی ضروری ہے کہ رہنما کے قدم مضبوط ہونا بہت ضروری ہیں۔ اس لیے اگر رہنما مضبوط نہیں ہوگا، ثابت قدم نہیں ہوگا، تو جماعت بزدل ہوگی۔ جن کی رہنمائی کر رہا ہوگا وہ بزدل ہوں گے۔ عجب ہے، کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ رہنما بزدل تھے، لہذا فوج کو بھی بزدل بننا پڑا کہ جیسے ہی میدان میں پہنچے، اور ایک روایت بزرگوں سے سنی ہے، بزرگ علماء سے، آپ کے سامنے خیبر کے حوالے سے بیان کرتے گئے کہ جب یہ افراد پہنچے ہیں مرحب کے پاس، یعنی قلعہ خیبر کے پاس، تو مرحب ان سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ خیبر کے در کے پیچھے ہی سے ایک مرتبہ وہ اپنے قدموں کو پٹکتا تھا، اور اس کے دھمک سے حالت یہ ہوتی تھی کہ جو رہبر تھے اس طرح سے بھاگتے تھے کہ جاتے میں تو آگے ہوتے تھے اور آتے میں بھی آگے ہوتے تھے۔ عجب ہے، یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ دو ہی جگہ دیکھنے کو ملا، ایک خیبر کے اندر، دوسرا آپ دیکھیں گے جو ریسیں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ یہاں بھاگنے والا لیکن جو ہے اس کی پذیرائی کی جاتی ہے، اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے، چونکہ وہ بھاگتا تو ہے
لیکن پہلے آتا ہے اس کے لیے اس کو عزت ملتی ہے. یہاں آگے جانے والے جو تھے وہ پہلے آئے، لیکن عجب تھا وہ اپنے کو آخر کہلا رہے تھے. وہ اپنے کو آخر کہلا رہے تھے. کہا کیوں؟ کہا جب پہنچے ایک مرتبہ اس نے اپنے قدموں کی آہٹ دی، جیسے ہی اپنے قدم زمین پر پٹکے تو روایت کہتی ایک مرتبہ بھاگنا شروع ہوئے. اس طرح سے بھاگے کہ فوج یہ کہتی نظر آئی کہ سردار بھاگ گئے، اور سردار یہ کہتے نظر آئے کہ فوج بھاگ گئی. عزیزان محترم، اور پھر حالت یہ تھی کہ شوق بھی تھا اور رات بھر پھر بھی بیدار رہے علم کے لیے. عجب ہے، ہمتیں اس قدر تھیں، اتنے بزدل ہونے کے بعد بھی یہ سوچتے تھے کل علم ہمیں ملے گا، کل علم ہمیں ملے گا. عزیزان محترم، ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیسے آخرت میں نجات ملے گی. اللہ اکبر. ہم سے پوچھا جاتا ہے ہمیں آخرت میں کیسے نجات ملے گی. ہم کہتے ہیں ایسے ہی ملے گی جیسے خیبر میں مولا کو علم ملا تھا. جو پریشان تھے، اللہ اکبر، پریشان تھے، پنجوں کے بل کھڑے ہو کے رسول اللہ کو اپنا چہرہ دکھا رہے تھے، انہیں علم نہ ملا. انہیں ملا کہ جنہیں آپ نے بلایا تھا. اللہ اکبر. بس حشر کا میدان بھی کچھ اس طرح سے ہوگا کہ کھڑے تو ہوں گے ہاتھوں کو باندھے ہوئے. اللہ اکبر. کھڑے تو ہوں گے ہاتھوں کو باندھے ہوئے، لیکن شفاعت انہیں ملے گی جو علم والے ہیں. جو اسلام کے علم کو بلند رکھنے والے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان محترم، آپ دیکھیں پھر شب معراج وہ معاملہ ہے کہ جہاں وہ فضائل خود ذات رسول نے دیکھے کہ اگر بیان کرتے، خود رسول فرما رہے کہ مجھے شبہ ہے کہ یہ سب گمراہ ہو جائیں گے، یہ سب گمراہ ہو جائیں گے اگر میں بیان کر دوں تمہارے سے. سوچئے کہ رسول جیسی ذات فرما رہی ہے تو کتنے فضائل مولا کے ہوں گے. پھر عزیزان محترم، جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات، اب چونکہ ساری تاریخیں منسوب ہیں، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، مہینہ پلٹ جائے گا، لہذا میں بیان کرتا چلو. ابو طالب علیہ السلام کی ذات، وہ ذات کہ جن کا مرتبہ، جن کی منزلت، جن کا وقار اگر پوچھنا ہے تو یا خود کفار سے پوچھا جائے، اللہ اکبر، کفار سے پوچھا جائے یا خود ذات رسول سے پوچھا جائے، یا کفار سے پوچھا جائے یا ذات رسول سے پوچھا جائے. اس لیے دو ہی لوگ ان سے واقف تھے. عزیزان محترم، منافق تو آج بھی ان سے جلتے ہیں، آج بھی ان سے جلتے ہیں. عزیزان محترم، اس لیے کیونکہ کفار کہتے تھے، اللہ اکبر، کفار کا کہنا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ یہ کافر ہیں. رسول بتا رہے ہیں کہ ان کی ذات کیا ہے اور ان کا وقار کیا ہے. لہذا آج بھی وہ خطبہ موجود ہے کہ جس کو آپ نے رسول کے نکاح میں پڑھا تھا، جس کا پہلا لفظ ہی اللہ کی حمد سے شروع ہوا ہے. اللہ کی حمد سے شروع ہوا ہے. پھر آپ محسن اسلام کا، یقیناً آپ مددگار ہیں اسلام کے، محسن اسلام کا آپ مددگار اس وقت کہ جب تمام کے خود اپنے رسول کے دشمن تھے. اللہ اکبر. اس وقت اگر کوئی تھا تو خود ذات ابو طالب تھی کہ جن کی پشت پناہی تھی، اور اثر یہ تھا کہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ لیں. یہ وہی لوگ تھے جو آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے،
لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی. اللہ اکبر، جناب ابو طالب کی ذات. پھر عزیزان محترم آئے آج کا روز کہ جو منسوب ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ میں امام موسیٰ کا. عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ آپ کی ذات 55 سال عمر، بہت زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے. عزیزان محترم اس عمر میں بھی آپ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو علم سے سیراب کر دیا. اور آپ کے چاہنے والے، اب چونکہ بہت ہی پرآشوب ماحول تھا، اس میں بھی آپ نے اور آپ کے چاہنے والوں نے آپ کا دامن نہ چھوڑا اور آپ نے ان کو نہ چھوڑا. خود آپ کے لیے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، علی ابن یقطانی کیسے تھے کہ دربار میں تو بادشاہ کے تھے لیکن دل مولا کی طرف. عزیزان محترم بعض اوقات ایسے آئے ہیں کہ مولا کے چاہنے والے درباروں میں پائے گئے ہیں، لیکن صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے مولا کے چاہنے والوں کی مدد ہوتی رہے اور یہ جو ہے یہ کام چلتا رہے. عزیزان محترم لہذا جو ہے یہ بھی چیزیں یاد رکھنا چاہیے. علی کے چاہنے جس بھی شعبے میں ہوں ان کا صرف اور صرف مقصد ایک ہی ہو کہ مومنین کی مدد ہو. ابھی بچوں کے امتحانات شروع ہو گئے ہیں اور بشار صاحب کا بھی امتحان چل رہا ہے. خداوند عالم انہیں اچھے جو ہے نمبروں سے پاس کروائے اور وہ تمام بچے جو ان امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں پروردگار عالم انہیں کامیابی عطا فرمائے. اور دعا ہے یہ بھی کہ یہ سب کامیاب ہو کر قوم کی خدمت گزاری کریں. عزیزان محترم قوم کی خدمت گزاری یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس لیے کہ ایک ہمارے یہاں جو ہے ہم نے اس سے قبل بھی اسی بات کہا کہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آدمی ایک طرف اپنا رجحان کر لے کہ مجھے کام انجام دیں تو، لیکن بننے کے بعد ثابت قدم رہنا یہ بڑی بات ہے. عزیزان محترم لہذا ابھی اس سے قبل ہم نے جتنے بھی دیکھے قوم میں گزرے، انجینئر جو گزرے اور ڈاکٹر گزرے بہت کم گزرے، لیکن قوم کے خدمت گزار گزرے. اگر کوئی انجینئر مشہور تھا تو وہ قوم میں ایسے ہی نہیں مشہور تھا، قوم کی مدد کرنے والا تھا. اگر کوئی وکیل مشہور تھا تو وہ ایسے ہی نہیں مشہور تھا، قوم کے معاملات میں سامنے پیش قدم نظر آنے والا تھا. اگر کوئی ڈاکٹر مشہور تھا تو وہ ایسے ہی نہیں مشہور تھا بلکہ قوم کی مدد کرنے والوں میں مشہور تھا. یعنی وہ جانتا تھا کہ ہم اگر اس منصب پہ ہیں تو ہماری قوم. آج تو صرف یہی سمجھا گیا ہے کہ صرف اور صرف خدمت گزاری جو ہے اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ جو ہے آپ جتنی خدمتیں ہیں ایک مولوی کا فرض نہیں، بلکہ ہر شعبے میں جانے کے بعد انسان کا فرض ہے کہ وہ خدمت انجام دے. بس عزیزان محترم میں عرض کر چکا، واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ بڑا سخت بھی وقت گزرا ہے. میں ابھی ذکر کیا علی بن یقطانی پر. آپ نے ایک مسئلہ امام کی خدمت میں پیش کیا. جب آپ رہا ہو گئے، آپ 2 بار قید کیے گئے مولا کو. جب آپ قید سے چھوٹ کر مدینے آئے تو علی ابن یقطانی نے خط لکھا مولا کو. کیا مسئلہ تھا؟ کہا کہ جو ہے یہ بتائیے ہم ایک مسئلہ ہمارے درمیان ہے کہ کعب سے انگلیوں کی طرف مسح کیا جائے یا انگلیوں سے کعب کی طرف، یعنی اوپر کی طرف لائی جائے نیچے کی طرف. مولا نے اس مسئلے کا ایک دم الٹا جواب دیا. کہا جیسے ہی میرا یہ خط تمہارے تک پہنچے فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا. اور پھر مولا نے وضو کا طریقہ سے کہا 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ چہرے کو دھونا اور پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح اوپر اور اندر کرنا اور 3 مرتبہ پیروں کو دھونا. اب مولا نے جیسے ہی بتایا تو علی بن یقطانی حیرت میں، یہ تو وضو
دوسرے لوگوں کا ہے، لیکن چونکہ یہ آپ ان کی شخصیت سے واقف تھے، اب آپ نے فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ادھر بادشاہ کے دربار میں آپ کے سلسلے میں لوگ بادشاہ کے کان بھر رہے تھے کہ یہ جو آپ کے دربار میں یہ شیعہ ہے اور یہ بغاوت کے جو ہے اس میں آسان نمودار ہوتے ہیں۔ اس کے کانوں کو بھرا گیا کہ آج میں خود دیکھوں گا کہ تم جو کہتے ہو یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اس نے چھپ کر حجرے میں دیکھا کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور الٹا وضو کر، یعنی اسی طرح سے وضو کر رہے ہیں کہ جس طرح سے دوسرے لوگوں کیا دوسرے مسلمانوں کیا جاتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے واپس آ گیا، اور پھر کسی نے اس سے جو کہا اس پر عمل نہیں کیا۔ فوراً اس واقعے کے بعد مولا نے دوسرا خط بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا دیکھو جس طرح سے تم وضو کرتے تھے اسی طرح سے کرنا، اور جو تم نے مسئلہ پوچھا تھا اس کا حل یہ ہے کہ انگلیوں سے کعبین تک جو ہے اپنے ہاتھ کو لانا۔ ایک درود بھیجے بر محمد عزیزان محترم، مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یہ ہے عزیزان محترم عرض کر چکا، اب چونکہ آج شہادت ہے کہ ان کی مناسبت سے بھی پڑھنا ہے، اور آنے والی تاریخ سفر امام حسین بھی ہے۔ عزیزان محترم یقیناً امام کے اوپر جو وقت گزرا بڑا سخت تھا۔ کیا میر دبیر نے مصرے کہے ہیں کہ مولا پہ اسیری کی، جو اس میں جملے کہے آپ نے کہ مولا پہ اسیری کی انتہا گزر گئی، قید خانے میں زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ یہ دو مصرے حقیقت پوری۔ آپ دیکھیں کہ 14 سال ایک بہت بڑی مدت ہوتی ہے، 55 سال میں 14 سال قید خانے میں، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم لیکن عجب ہے کہ یہ آپ کی قید کا سلسلہ ختم نہ ہوا، آپ کو دوبارہ قید کیا گیا۔ ہارون رشید کے حکم سے بصرہ کے اندر آپ کو قیدی بنا کے رکھا گیا۔ اس نے ایک روز حکم دیا بصرہ کے حاکم کو کہ آپ کا کام تمام کر دیا جائے، اس لیے کہ ان کے ختم ہونے سے مجھے راحت ملے گی۔ بصرہ کے حاکم کے پاس جیسے ہی خط پہنچا، اس نے خط کو پڑھا، اس نے خط کے جواب میں کیا دیا، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ 1 سال ہو گیا اس قیدی کو، میں نے کوئی اس میں ایسی بات نہ پائی کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اس لیے کہ ان 1 سال میں ان کی شب و روز نماز اور سجود و نماز اور روزے میں گزر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھلائی اور قوم کے لیے فلاح و بہبودی کا جو ہے دعائیں کیا کرتے، بھلا میں کیسا ان کو جو ہے قتل کر سکتا ہوں اور اس عظیم جرم کو میں انجام دے سکتا ہوں۔ میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے یہ کام نہ کرواؤ، میں اس کام پر راضی نہیں ہوں گا، بلکہ تو مجھے اجازت دے کہ میں ان کو رہا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ہارون رشید سمجھ گیا کہ یہ کام میرا مشکل ہو جائے گا، لہذا اس نے اپنے قافلے کو بھیجا اور آپ کو زہر دلوا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم جب آپ کو زہر دیا گیا فوراً مولا نے کہا مجھے زہر دے دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم زہر کا اثر آپ جانتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے، لیکن مولا نے جو ہے زہر کا اثر بتایا کہ دیکھو کل میرا جسم جو ہے زرد پڑ جائے گا اور پرسوں میرا جسم سیاہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنا شدید زہر ہوگا، اللہ اکبر۔ اور کہا اسی دن میری شہادت واقع ہو جائے گی۔ بس عزیزان محترم مولا نے جو کہا تھا وہی ہوا، اور تیسرے دن آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ لیکن عزیزان محترم تاریخ میں کوئی جو ہے شہادت اس طرح کی نہیں ملتی ہے جس طرح کی آپ کی شہادت۔ عزیزان محترم یقیناً بہت سی شہادتیں، لیکن امام کی شہادت عزیزان محترم تمام
اسیروں کو ان کی موت کے بعد تو رہائی مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ کا یہ ایک ایسا اسیر ہے کہ جس کو ہتھکڑیوں بیڑیوں سے رہائی نہ ملی۔ روایت کہتی ہے انہی ہتھکڑیوں بیڑیوں میں آپ کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا اور ایک صدا دی گئی کہ آؤ رابضیوں اپنے امام کا لاشا لے جاؤ۔ عزیزان محترم، بڑی مشکل سے لاشا حاصل لیا گیا اور لاشے کو عزیزان محترم غسل و کفن دیا گیا۔ ہاں عزیزان محترم، روایت کہتی ہے کہ امام نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن عزیزان محترم میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، آقا یقیناً آپ کے اوپر بڑے مظالم ہوئے، آپ کے اوپر بڑے ستم ہوئے، آپ کو قیدی بنایا گیا، لیکن آقا آپ کو غسل و کفن دیا گیا، آپ کے جنازے کو سپرد و خواہ کر دیا گیا۔ ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، آپ کے جد کا لاشا بے گور و کفن 3 دن تک پڑا رہا، کوئی نہ تھا کہ جو آپ کو غسل و کفن دیتا۔ عزیزان محترم، روایت کہتی ہے جب قافلے کو لاشوں کے درمیان سے لے جایا گیا، ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک منظر دیکھا کہ جناب سید سجاد کا رنگ متغیر ہے۔ ان قریب جناب سید سجاد کی روح کفن سے انفری سے پرواز کر جائے۔ کہا ہے میرے لال، کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ قیامت تک یہ جملہ امام کا باقی رہے گا۔ اے ابو بھی اماں، وہ بیٹا کیا کرے جس کے باپ کا لاشا جلتی ہوئی ریت پر بے گور و کفن پڑا ہو اور بیٹا اتنا مجبور ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں قاعدہ تو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا ذنب کا ظاہر تشریف بار العظیم مجلس حاجات قبول فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد عنایت فرما، جو مکن مکان عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کو پریشان دور فرما، جو مخروض ان کے قرض وائف شدہ۔ اس مختصر سی بات آخری حجت امام معظم تعالی ہم سب کو ناسام شما ربنا تقبل منا انک انت السمیع آئے مجھے کا دے واویلا شد واویلا